ناظرین وہ کہا تھا کہ او بیس فارچون ناؤ آئی سی دی پوائنٹ ان دائی ویل ٹو وچ وین مین اسپائر دے ٹمبل ہیڈ لانگ ڈاؤن. یہی کچھ لگتا ہے ہمیں ہو رہا ہے قبلہ شیکسپیئر کے الفاظ میں جناب ٹرمپ صاحب کے ساتھ. میاں صاحب اب یہ کہ جی اتنے فین فیئر ہے, یہ پورا کاٹ کباڑ اٹھا کے لے آئے جی, جیرلڈ فورڈ لے آئے, ابراہم لنکن لے کے آ گئے, ایک جارج واشنگٹن بھی نہیں سوری دوسرا کہڑا ہے وہ جارج بش بھی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا تو ملبہ ثابت ہوا اور ہم نے دیکھا کہ 15-20 ہزار ڈالر کے جو ڈرون ہیں انہوں نے برکس نکال دیا ان ساری بیسز کا. اور یہ جو 5 بڑی کمپنیاں جو ہے اس طریقے سے فلیس کرتی رہی ہیں, کھال اتارتی رہی ہیں معاشی زبان میں اگر ہم کہا جائے, یہ جتنے یہ آئل رچ کنٹری تھے ان کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا. آج انہوں نے پھر اسحاق ڈار صاحب نے بلا لیا کہ ساری جان چھڑاؤ. اسحاق ڈار صاحب کے ناتواں کندھوں پہ بڑا بوجھ آ گیا ہے, صلح کر لیں جی اسحاق ڈار صاحب نے بچانا ہے. تو کیا یہ مہینہ صاحب یہ کیا ہوا؟ دیکھیں قائد صاحب میرے پاس پوری معلومات ہے. جو 2 ٹیکنالوجی اس وقت جو ہے میدان جنگ میں ہیں, ایک سستی ترین ٹیکنالوجی ہے اور ایک مہنگی ترین ٹیکنالوجی ہے اور مار کھا رہی ہے. جو سستی ترین ٹیکنالوجی ہے وہ ایران کی ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہے اور توازن بدل کے رکھ دیا ہے. اب جو ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یا امریکہ کی ٹیکنالوجی پہلے بات کر لیتے ہیں, تو میرے سامنے جو فگرز لکھے ہوئے ہیں بڑے ہوشربا ہیں کہ جو امریکہ سے لے کے آیا تھا یہاں پہ, وہ F-35 لے کے آیا تھا, F-22 لے کے آیا تھا, F-15 لے کے آیا تھا, B-52 لے کے آیا تھا. اور اس میں جو F-35 ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ $100 ملین کی ہے ایک جہاز کی. F-22 جو ہے وہ $400 ملین کا جہاز ہے. F-15 جو ہے وہ $90 ملین کا جہاز ہے, 3 گر گئے ہیں. اور F-35 بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 گر گیا ہے. اور جو فیول ٹینکس ہیں, ایئر فیول ٹینکس, وہ بھی 3-4 گر گئے ہیں. 7 جہاز اور 11 بھی کہے جا رہے ہیں کہ ان کے گر گئے ہیں. B-52 کی جو قیمت ہے وہ $2.13 ارب جو ہے اس کی ہے. MQ-9 ان کے پاس ڈرونز ہیں اور اس کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ $59 ملین بتائی جا رہی ہے. تھرڈ ان کا جو سسٹم ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ $1.8 بلین ہے. اور اینٹی میزائل انٹرسپٹر جو سسٹم ہے وہ $50 لاکھ کا ہے. اور جو آئرن ڈوم ہے وہ $16 ملین کا ہے. اور ایرو 3 یہ $4 ارب کا ہے. یہ اتنی بڑی بھاری ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اوپر کیا حاوی ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے سر رکھتا ہوں اور ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس ایک دن میں ایران 10,000 ڈرون بناتا ہے. اور ایران کے پاس یہ کوئی ایگزیجریٹڈ فگر نہیں سر, ان کے اپنے فگرز ہیں. اور یہ جو ہے یہ امریکن یہ جنگ تو پھر 10,000 سال جاری رہے گی. سر ایسا ہی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 10 سال جو ہم چلیں گے. اور وہ یہ باقاعدہ طور پر امریکی جریدے کی خبر ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک دن میں 10,000 ڈرون بناتا ہے. اور ایران کے پاس جو شاہد یہ جو فیکٹریاں ہیں, یہ سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فیکٹریاں کہاں پہ ہیں؟ زمین کے اندر ہیں, زیر زمین ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ساری ہٹ کر دی. سر میں سارا کچھ بیان کرنے لگا ہوں, یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے, سارا کچھ بیان کرنے لگا ہوں. شاہد ڈرون جو ہیں ان کی قیمت $20 سے $50 ہزار ہے. اور ایران جو ہے وہ $20 کروڑ کے 10,000 ڈرون بنا سکتا ہے, $20 کروڑ کے. اور ان کا ایک جو MQ-9 ہے وہ $59 ملین کا ہے. اور ایران کے پاس جو قلیل اور درمیانی اور طویل فاصلے پر مار کرنے والے ہائپر سونک, ان کے پاس بیلسٹک میزائل, ان کے پاس کلسٹر جو میزائل ہیں, ان کی جو کاسٹ ہے وہ سر پتہ کتنی ہے؟ وہ صرف $1,10,000 سے لے کر $21 لاکھ تک ہے. اب اتنی سستی ٹیکنالوجی ہے. میرا ایک سوال ہے سر آپ پہ. سوال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ 19 دن کی جنگ لڑ چکا ہے اور ان کے سامنے معاملہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ کا $22 ارب کا نقصان ہو چکا ہے براہ راست, جو کہ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس نے 2 بحری بیڑے لائے تھے اس میں $18 ارب تو ختم ہو چکے. اور تیسرا جو بحری بیڑا ہے وہ ابھی راستے میں ہے, وہ آئے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. $6 ارب کا وہ ہے. اگر وہ بھی جو ہے نقصان ہو گیا تو یہ $22 ارب یہ ہو گیا. $50 ارب کا امریکہ کا نقصان جو ہے وہ اس وقت تک بتایا جا رہا ہے, تخمینے کے تحت جو ہے ہو چکا ہے. اتنی مہنگی جنگ کیا ٹرمپ افورڈ کر پائیں گے, امریکن افورڈ کر پائیں گے, اور کیا یہ خمیازہ جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا امریکہ کو؟ دیکھیں امریکہ کے عوام یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں دوبارہ یہ فگر آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا. محنت کشوں پر خوفناک ٹیکس ہے وہاں پہ. غالباً $100 وہ کماتے ہیں تو $20 ٹیکس غالباً دیتے ہیں. اگین آئی ول چیک دس فگر ان دی ٹماروز پروگرام, مگر اتنا ہے. دوسری بات میاں صاحب یہ ہے کہ یہی تسی سمجھ لو کہ جس طریقے سے آج کل نا ڈیزائنر کپڑے ہیں نا, اس کو لنڈے کی فیکٹری نے تباہ کر دی ہے.
تو یہ بھی ادھر بھی کچھ ایسا ہی کام ہوا. تو کیا سر امریکہ سوویت یونین نہیں بنتا جا رہا جس کے سوویت یونین کا ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے اسٹنگر میزائل سے اور راکٹ لانچر سے جو ہے 1800 ان کے ٹینک تباہ کر دیے تھے اور بعد میں ایک حوالے سے دونوں ایک ہے. زوال اندر سے پھوٹتا ہے. سوویت یونین کو باہر سے کسی نے تباہ نہیں کیا تھا, اندر سے تباہ ہوا تھا اور وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, مگر آج ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں. بات کیا ہے میاں صاحب؟ بات یہ ہے کہ چائنا نے اور چائنا کی ٹیکنالوجی نے, اے آئی نے اور ان مینڈ جو وہیکلز ہیں, ان مینڈ وہیکل جسے آپ ڈرون کہتے ہیں, انہوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ روس کے اندر دور تک انہوں نے دیکھا کہ کہاں جہاز کہیں الاسکا کے پاس, کیا کہتے ہیں, سائبیریا کے پاس پڑے ہوئے تھے, تو وہ تباہ کر دیے تھے یوکرین نے. اب بات یہ ہے کہ جو ایک بات کرنل مکریگر نے کہی ہے یا کسی اور نے کہی ہے, اس نے کہا کہ امریکہ کے پاس بہترین دنیا کی آرمی ہے 20ویں صدی کی جنگ لڑنے کے لیے. 21ویں صدی کا وارفیئر چینج کر دیا ہے, اور اس میں ایک اعزاز ہمیں بھی جاتا ہے. ایک اعزاز ہمیں بھی جاتا ہے کہ یہ جو مئی کے جنگ کی چند گھنٹوں کی جنگ تھی, چند منٹوں کی جنگ تھی, ان چند منٹوں کی جنگ میں دنیا نے, وارفیئر نے, ملٹری اسٹریٹجی نے ایک عہد سے نکل کے دوسرے عہد میں قدم رکھ دیا. آپ نے نقشے کی بات کی ہے, نقشہ بدلنے کی بات کی ہے. یہ جنگ کا انجام تو ہونا ہے. ابھی میں ایک خبر پہلے رکھتا ہوں آپ کے سامنے سر, پھر میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ یوکرین نے اپنے ڈرون جو ہیں وہ بھی بھجوا دیے ہیں اور فوجی بھی بھجوا دیے ہیں. پھر سر دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب یوکرین ایسا کرے گا تو کیا روس بھی جو ہے تو وہ بھی انٹری ڈالے گا؟ ظاہر ہے روس کی اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے. اور یہاں پر خبر یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے چین کا دورہ کرنا تھا, وہ اسی لیے انہوں نے منسوخ کیا ہے اور مؤخر کیا ہے کہ کہیں وہ جاتے ہوئے ہٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اس خطرے کے تحت جو ہے وہ مؤخر ہو سکتا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا. تیسرا سر جو نقشے کی آپ نے بات کی, مشرق وسطیٰ کا نقشہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہاں کی وہ بادشاہ حکومتیں اسی طرح رہیں گی؟ مشرق وسطیٰ اسی طرح رہے گا؟ امریکن اڈے نکل جائیں گے؟ امریکن اڈے اگر نکل جائیں گے تو پھر وہاں پر کون آئے گا؟ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم کسوری صاحب سے بات کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو آج کا نقشہ ہے یہ تو سائکس پیکو ایگریمنٹ تھا, اس کے تحت بنا تھا. یہ فٹے رکھ کے نا لیکیں مارتی ہیں عراق ہو گئے ہو, یہ نہیں رہے گا. اب اس میں سب سے خطرناک پرسپیکٹیو آپ کو دینے لگا ہوں, وہ کیا ہے؟ اگر اس جنگ کو آگے لے کے جاتے ہیں, اس جنگ کو یہ اگر آگے لے کے جاتے ہیں, ابھی ویسے ایئر مارشل صاحب نے جوائن کر لیا مگر یہ بات ایک لمحے میں ختم کر لوں, اس جنگ کو اگر آگے یہ لے کے جاتے ہیں اور یہ ساری آئل ریفائنریز اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ ہوتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں ایک بھی منارکی سلامت نہیں رہے گی. اور یہاں پہ ریپبلکنز بنتی ہیں, کیا بنتا ہے کیا, اس کا پورا نقشہ بدل جائے گا. اور نقشہ ایک حوالے سے بدلے گا کہ یہاں کی جو شخصی یعنی آٹوکریسیز ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حضور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ تھا کہ شاید یہ جنگ ختم ہو اور ایک احساس امریکی اسٹیبلشمنٹ, امریکی انٹیلیجنسیا کو ہو گیا ہے کہ ان ونیبل وار ہے, مگر جو ٹرمپ صاحب ہیں اور وہ اس کو مزید کچھ نہ کچھ آئی ڈونٹ نو اس پینک میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر سوال میرا یہ ہے, جو اے پی کی خبر ہے, ایسوسیٹڈ پریس کی, امریکہ کی ایجنسی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایران کے انہوں نے آئل انسٹالیشن پر حملہ کیا اور ایران نے کہا ہے کہ میں سعودی عرب اور یو اے ای کی تمام خطے میں جتنی آئل ریفائنریز ہیں میں ان کو تباہ کر دوں گا. اور وہ he has already demonstrated his capability and will to do that. If God forbid it happens, یہ ہو جاتا ہے تو یہ خطہ کس طرف جائے گا, دنیا میں تیل کس طرف جائے گا اور نقشہ کیا بنے گا, کیسے دیکھتے ہیں جناب ایئر وائس مارشل صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ اس جنگ کا جو گیم پلان ہے یا اس کا جو روڈ میپ جس پہ ایک طویل عرصے سے اسرائیل کام کر رہا تھا, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ کیا کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرے, لیکن ٹرمپ صاحب سے پہلے والے جو ایڈمنسٹریشنز تھیں وہ اس کے لیے انہوں نے رضامندی نہیں کی. اور بدقسمتی سے دنیا کے امن کے حوالے سے میں کہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صورت میں ان کو وائٹ ہاؤس میں ایک ایسا شخص ملا جو بظاہر تو وہ امن کا جو ہے نا وہ نوبل پرائز لینے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں ہمہ وقت, لیکن وہ امریکہ نے اپنا پورا جو ہے ملٹری اپریٹس وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اس کی سپورٹ میں, اور بلکہ کچھ ایریاز میں تو لیڈنگ رول میں انہوں نے اس خطے میں امپلائے کر دیا ایران کے خلاف.
اصل مقصد جو ہے وہ زائنسٹ کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کو پروموٹ کرنا ہے. اس سے پہلے وہ 4 اسلامی ممالک کو تباہ کر چکے ہیں. جو ایران اور ایران کی پراکسیز ان کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ تھیں، اب بھی ہیں، کیونکہ باقی جو عرب ممالک ہیں وہ یا تو کچھ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، کچھ ابراہیمی ایکارڈ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ غیر اعلانیہ طور پہ وہ ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایران کو ختم کرنا ان کے اس گریٹر اسرائیل کے پلان کا ایک حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے لیے جو انہوں نے اپنی پلاننگ کی اس میں سب سے بڑا ان کا جو ایک مقصد تھا وہ رجیم چینج تھا. اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اسیسینیشنز کی.